السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، یہاں آپ کو بتائیں اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے وارنٹ کے معاملے پر پولیس ٹیم کی KP ہاؤس پہنچی۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا ہاؤس کی سیکیورٹی نے وارنٹ وصول کیے اور سہیل آفریدی اور جنید اکبر کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے بعد پولیس واپس روانہ ہو گئی۔ وارنٹ انسدادی دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر سے متعلق مقدمے کے سلسلے میں جاری کیے تھے، جس کا مقصد PTI رہنماؤں کے قانونی تقاضے پورے کرنا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر KP ہاؤس میں کوئی PTI رہنما موجود نہیں تھا۔ پولیس نے وارنٹ کی تعمیل کے بعد روانگی کی اور انتظامیہ نے تمام امور معمول کے مطابق مکمل کیے۔ وفاقی کابینہ کا آج اجلاس طلب 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری متوقع۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی آج ہوں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم ایجنڈے میں شامل نہیں۔ سینٹ اجلاس کے ضمنی ایجنڈے میں کل 27ویں آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان۔ ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ سینٹ کا ایوان ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ چیئرمین سینٹ کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے نام لیں گے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی صدارت فاروق اشنائے کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کو 27ویں ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی ہوں گے۔ 10 نومبر کو سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیشی ہوگی۔ سینٹ 10 یا 11 نومبر کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ اسی روز ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی۔ قومی اسمبلی بحث کے بعد 12 یا 13 نومبر کو ترمیم منظور کر لے گی۔ ترمیم میں آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی عدالت قائم کرنے کی تجویز۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر ڈیڈ لاک کی صورت میں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سپرد کیا جائے گا۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں وفاق کو دینے پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر تفصیلی بجٹ۔ پارٹی کے کئی سینئر اراکین ترمیم کے بیشتر نکات سے مطمئن نہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں NFC ایوارڈ اور آئین کے آرٹیکل 160 شق 3A پر کسی قسم کے سمجھوتے سے گریز کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پارٹی کے آئینی ماہرین نے واضح کیا کہ مالی خود مختاری صوبائی حقوق کا بنیادی جزو ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بیشتر اراکین 18ویں آئینی ترمیم میں کسی قسم کی تبدیلی کے حامی نہیں، جبکہ اجلاس میں ترمیمی عمل پر پارٹی کے موقف کو حتمی شکل دینے پر غور جاری ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن۔ وزیراعظم کے اتحادیوں سے صلاح مشورے۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM پاکستان کے وفد کی وزیراعظم سے ملاقات۔ MQM نے 27ویں ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کے لیے اختیارات مانگ لیے۔ وزیراعظم نے مطالبہ مان لیا۔ علیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کا وفد اور چودھری صالح کی سربراہی میں کاف لیگ کا وفد بھی وزیراعظم سے ملا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ BAP وفد میں وفاقی وزیر خالد مگزی اور سینیٹر منظور کاکڑ شامل تھے۔ وزیراعظم نے BAP وفد کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ BAP کا بلوچستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی نشستوں کو بڑھانے کا مطالبہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اتحادیوں کو 27ویں ترمیم پر بریفنگ۔ شرکا کو 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال اور مقاصد سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری متوقع ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں موجودہ پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں، 2/3 اکثریت تک آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ NFC ایوارڈ میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس ترمیم سے وفاق اور صوبے سب متاثر ہوں گے۔ بانی PTI نے نومبر میں احتجاج کی کوئی کال نہیں دی۔ ہم کوئی گریلا فورس نہیں، نہ کسی بیرونی طاقت کا انتظار ہے جو خان صاحب کو رہا کرا دے۔ ہم پہلے کی طرح تحریک چلا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جنید اکبر کہتے ہیں ہم مولانا کے پاس محمود خان اچکزئی کے سپورٹ کے لیے گئے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ باقی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی، جس میں تمام نکات کو باریک بینی سے ڈسکس کیا گیا۔ تمام معاملات طے شدہ فریم ورک کے مطابق تھے، اس لیے بلا وجہ افواہیں اور قیاس آرائیاں درست نہیں۔ بلاول بھٹو کے ٹویٹ میں زیر بحث نکات شامل تھے اور کمیٹی کے بعد ترمیمی عمل کی بہترین ممکنہ شکل سامنے آئے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ 18ویں ترمیم کا کوئی رول بیک نہیں ہو رہا۔ ترامیم کا مقصد بہتر گورننس اور ادارہ جہتی بہتری ہے، نہ کہ کوئی سیاسی بارگیننگ۔ اتحادی جماعتوں کو مکمل اعتماد میں رکھا گیا ہے اور پارلیمان میں آئینی اصلاحات پر صحت مند بحث جاری رہے گی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد مسودہ سینٹ میں پیش ہوگا۔ PTI تجویز اور ترمیم دے سکتی ہے۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی جائے گا۔ کمیٹیز میں مسودے پر 2 دن تک بحث ہوگی۔ سینٹ سے مسودہ 10 نومبر کو منظور ہوا تو قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے 3 دن تک چاہیے ہوگا۔ مشاورت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک کا کہنا ہے
26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی نون لیگ نے 27ویں آئینی ترمیم کا کام شروع کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کے بغیر بھی نمبرز پورے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے ترمیم پر سپورٹ مانگی ہے، جواب میں پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت کی تشکیل میں مدد دیں گے۔ ایم کیو ایم کے وفد نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی نے شرکت کی۔ جے یو آئی کی جانب سے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، سینیٹر مولانا عطاء الحق، مولانا اسجد محمود، اسلم غوری اور مولانا صلاح الدین ایوبی شریک ہوئے۔ اس موقع پر کامران مرتضیٰ، مولانا امجد خان اور خواجہ اظہار الحسن بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال، اتحادی جماعتوں کے درمیان رابطے اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے قومی استحکام اور جمہوری عمل کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ میرے پاس نواز شریف اور شہباز شریف کی صورت میں ایک قیمتی خزانہ ہے، دونوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لندن میں ایون فیلڈ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کا ریکارڈ نہیں توڑا بلکہ ان کے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ پنجاب کے عوام کی جانب سے جو محبت ملی وہ قابل فخر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں حاصل ہونے والی کامیابی کا کریڈٹ پوری فوج کو جاتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے زبردست لیڈرشپ فراہم کی اور اب پوری دنیا پاکستان کی بات کو سن رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا پاکستان کو ایک نئے رویے سے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور سٹاک مارکیٹ ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ پنجاب میں امن و امان بہتر ہوا، خواتین، مائیں اور بہنیں خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں اور کرائم ریٹ میں نمایاں کمی آئی۔ خواتین ملک کی آبادی کا 51% ہیں، ان کی شمولیت کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ جھوٹے الزامات لگانے والوں کو عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا، ایک دن میں فیصلے ہوں گے۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ برطانوی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں کے ساتھ ساتھ خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کی کوششوں کو سراہا۔ برطانوی چیف آف دی جنرل اسٹاف نے GHQ آمد پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزیر داخلہ علی یرلاکیہ کی ملاقات۔ وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں پاک ترکیہ وفود کی ملاقات ہوئی جس میں پاکستان اور ترکیہ کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کے اعادے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعظم نے ترک وزیر داخلہ اور وفد کو خوش آمدید کہا۔ وزیراعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ وزیراعظم نے سیکورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ یونان میں البانیہ کی سرحد کے قریب دنیا کا سب سے بڑا مکڑیوں کا جال دریافت ہوا ہے۔ یہ جال 100 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے جال میں 2 مختلف اقسام کی 1 لاکھ سے زائد مکڑیوں کا مسکن ہے۔ محققین نے اس سے پہلے دنیا میں ایسا کوئی جال دریافت نہیں کیا جس میں مختلف اقسام کی مکڑیوں کی اتنی بڑی تعداد رہتی ہو۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں یونان سے ظفر زائی سے۔ جی ظفر بتائیے گا۔ یونان جو اپنے حیرت انگیز مقامات کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک منفرد مقام جو ہے وہ رکھتا ہے۔ یہاں آپ کو جگہ جگہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ البانیہ اور یونان کے بارڈر پہ ایک ایسی ہی چیز جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ یونان اور البانیہ کے اس بارڈر پر دنیا میں مکڑیوں کا سب سے بڑا جال جو ہے اس کو دریافت جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ جو جال ہے یہ تقریباً 100 مربع میٹر پہ پھیلا ہوا ہے اور یہ جال دنیا کا سب سے بڑا مکڑیوں کا جال جو ہے، مکڑیوں کا جو مسکن ہے، یہ اس کو قرار جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور اس جال میں ایک اندازے کے مطابق مختلف اقسام کی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مکڑیاں جو ہیں وہ اس جال کے اندر جو ہے وہ ان کی رہائش جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنی نوعیت کا پوری دنیا میں یہ ایک منفرد اور قیمتی مکڑیوں کا سب سے بڑا جال جو ہے وہ دریافت ہوا ہے۔ اور اس مکڑیوں کے جال کو وائلڈ لائف کے اراکین جو انہوں نے دریافت کیا جب وہ کسی کام کے سلسلے میں ایک غار کے اندر وہ گئے تو وہاں غار کے اندر یہ جال جو ہے وہ دریافت ہوا ہے، جہاں اپنی نوعیت اور ایک منفرد جو نظارہ ہے وہ دیکھنے کو ملا، جہاں مختلف اقسام کی 1 لاکھ سے زیادہ جو مکڑیاں ہیں وہ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر آباد اور میاں والی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، عوامی مسائل، ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل روانہ، کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ صوبے کے عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری، انتشار پھیلانے والوں
کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں پہلی بار 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر گھر کی دہلیز پر پہنچایا گیا۔ کسان کارڈ، گھر کی دہلیز تک فری میڈیسن پروجیکٹ سمیت دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کے لیے کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پنجاب کے کسان کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو 5ویں مرتبہ بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ داغل ناکے سے ہی واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل داغل ناکے پہنچے تو پولیس نے روک لیا۔ سہیل آفریدی کے ہمراہ پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سہیل آفریدی داغل کے مقام پر زیر تعمیر پلازا میں موجود رہے مگر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ داغل کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے مل کر کیسز فکس کروانے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہمارے کیسز فکس نہیں ہو رہے، آئین مجھ پر پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے باوجود میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ عدالتیں بتا سکتی ہیں کہ ان پر کس کا پریشر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف امن جرگے کے لیے سرگرم اسد کیسر، جنید اکبر اور عاطف خان پر مشتمل پی ٹی آئی وفد کی امیر مقام آفتاب شیرپاؤ اور اے این پی کے رہنماؤں سے ملاقات۔ تینوں جماعتوں کے رہنماؤں کو امن جرگے اور آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ معاون خصوصی اطلاعات شفیع اللہ جان نے کہا چاہتے ہیں دہشت گردی سمیت صوبے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور وکلا شریک ہوں گے۔ اسپیکر کے پی بابا سلیم صفاتی نے کہا کہ صوبے کے حالات اچھے نہیں، مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ اسمبلی فلور پر تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تجاویز سامنے آئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے درمیان تعلقات بحال ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں داخلہ اور رہائش بھی بحال کر دی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد فیصل کریم کنڈی کا کے پی ہاؤس میں داخلہ اور قیام بند کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کے پی ہاؤس انتظامیہ نے بھی فیصل کریم کنڈی کو دینے کی تصدیق کی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا اسلام آباد کے پی ہاؤس پہنچے اور انیکزی میں قیام بھی کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصل کریم کنڈی کو نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے خواہاں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔